حق بھی معاف کر رہا ہے اپنے بندوں کی خدمت کرنے پر۔ بزرگوں کی خدمت کرو، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کی گئی حضور ماں باپ چلے جائیں کیا اب بھی ان کا کوئی حق ہے؟ فرمایا ان کے 3 حق۔ کتنے؟ 3 حق ہیں ماں باپ کے چلے جانے کے بعد۔ سب سے پہلا حق ان کے لیے دعا مانگنا، دعا مانگنا، اور یہ بہت پیارا عمل ہے فوت شدہ بزرگوں کے لیے دعا مانگنا۔ محروم ہے وہ لوگ جو دعا سے منع کر رہے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ جو چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے، جب تم جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا چلے جانے کے بعد جو سب سے پہلا حق ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اور فرمایا دوسرا حق یہ ہے ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے بھی ان کی روح خوش ہوگی، اس سے بھی انہیں اپنی قبر میں سکون ملے گا کہ میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ میری اولاد کا سلوک بہت اچھا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو چلے گئے انہیں کیا پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے فوت شدہ بزرگوں کو اذیت مت دو۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب تم جرم کرتے ہو، خطا کرتے ہو، انہیں رنج پہنچتے ہیں، جب نیکی کرتے ہو انہیں سکون ملتا ہے۔ گویا اولاد کی نیکیاں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق پیاری شکل عطا فرما کے ماں باپ کی قبر میں بھیج دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ قبر میں اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے، اس کا درجہ بلند کرتا ہے، وہ خوش ہو کے پوچھتا ہے یا اللہ یہ انعام کہاں سے آیا ہے، یہ عزت افزائی کیسے ہو رہی ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے تیری اولاد نے دعا مانگی، تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کا سوال کیا ہے، اس لیے قبر میں تجھے یہ نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خالہ کی خدمت کر تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور بلکہ یوں بھی آتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ماں باپ ناراض چلے جائیں دنیا سے اب وہ واپس تو نہیں ہے، تو کیا صورت ہو سکتی ہے کہ وہ راضی ہوں؟ فرمایا تو ان کے لیے مسلسل دعا کرتا رہے، مانگتا رہے، ان کے لیے بلندی درجات کا سوال کرتا رہے، تیرا گناہ مٹ جائے گا، تیرے ماں باپ تجھ پر راضی ہو گئے۔ کتنا بڑا ذریعہ ہے ماں باپ خدا کو منانے کا، بہت پیارا ذریعہ ہے، خدا کو راضی کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت۔ اللہ غنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 مسافر وطن سے نکلے کسی کام کے لیے، طوفان آیا، آندھی چلی، زور کا می برسنے لگا، وہ دوڑ کے ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ بس جو ہی وہ داخل ہوئے تقدیر ایک بہت بڑی چٹان گری غار کے منہ پر، اور اس غار کا منہ بند۔ دیکھا چٹان بہت بڑی ہے، ہمارے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکیں۔ آپس میں کہنے لگے کوئی نیکی تم نے یقین کامل سے کی ہو تو آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس نیکی کا وسیلہ پیش کرو، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، شاید وہ نیکی آج کے وقت میں کام آ جائے۔ ایک نے کہا اے پروردگار میں نے ایک مزدور اس کی خدمات کرائے پر حاصل کی، اس نے سارا دن محنت کی، جتنے اس کے پیسے بنتے تھے، جب میں اسے دینے لگا تو اس نے لاپرواہی کے ساتھ منہ پھیرا اور چلا گیا، مگر میں نے اس کا حق ضائع نہیں کیا، اس کے پیسوں سے بکریاں خریدی، اور جس طرح میں اپنی بکریاں اور اپنی بھیڑیں اور جانوروں کو چراتا رہا، میں تیری رضا کے لیے اس کے پیسے سے خریدی ہوئی بکریاں بھی چراتا رہا۔ اور ایک زمانہ گزر گیا، اس کی بکریاں، وہ ایک بڑے وسیع میدان میں اس کی بکریاں ہی بکریاں ہو گئیں۔ وہ آیا
کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ میں تیرے ہاں محنت مزدوری کر کے گیا تھا اور میرے پیسے تیری طرف ہیں، وہ مجھے واپس کر دے۔ میں اس کو لے کے گیا اور کہا یہ جتنی بکریاں ہیں ساری تیری ہیں۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، تو نے بڑے خلوص کے ساتھ خدمت کی، میں نے تیرے پیسے سے تیری طرف سے یہ تجارت کی، یہ کاروبار ہوتا رہا، تیری نیکیاں بڑھتی رہی اور یہ تیرا ہی مال اسباب ہے، سارا لے جا۔ تو اے پروردگار اگر وہ میری نیکی تیری رضا کے لیے تھی، اس چٹان کو پیچھے کر دے۔ حضور فرماتے ہیں نیکی قبول ہو گئی، چٹان پیچھے ہو گئی۔ اللہ کی قدرت کے ساتھ انہیں باہر کی فضا نظر آئی۔ پہلے تو تاریکی چھا گئی نا، تاریکی ہی تاریکی، آسمان کا منہ دیکھا تو جان میں جا گئی، مگر ابھی صرف ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہے، رستہ نہیں صاف ہوا۔ دوسرے نے کہا پروردگار میں ایک نوجوان انسان تھا اور جو جوانی میں انسان پر خواہشات کا ایک بھوت سوار ہوتا ہے، میرے چچا کی ایک خوش شکل بیٹی، میں اپنی بری خواہش اس کے سامنے پیش کرتا رہا، وہ حالات کی ستائی ہوئی ماری ہوئی، اس نے کچھ پیسے مجھ سے مانگے، میں نے اس کو پیسے دے دیے اور اس کو اپنا مطالبہ جب کہا تو اس نے مجھے اور کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ تو اے کریم ایسا خوف تیرا میرے دل پر طاری ہوا کہ میں نے پیسے بھی واپس نہیں کیے اور منہ بھی موڑ دیا اس سے، تیرے خوف نے مجھے اس سے بیگانہ کر دیا۔ اگر وہ نیکی تیری رضا کے لیے ہے اور یقیناً وہ تیری رضا کے لیے نیکی تھی، یا اللہ ہمارا رستہ آسان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس مشکل سے نکلنے کا رستہ قدرت نے اور آسان کیا، مگر ابھی وہ چٹان اتنی پیچھے نہیں ہٹی کہ وہ نکل سکے۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میری عادت یہ تھی، میں محنت مزدوری کرتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا، انہیں بیچ کے فروخت کر کے بکریوں کا دودھ لے کے آتا، بچوں کے لیے کچھ کھانا پینا، اور میری عادت یہ تھی سب سے پہلے میں دودھ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ اے کرم نواز ایک رات مجھے لکڑیاں کاٹتے کاٹتے بہت دیر ہو گئی، میں بہت دور چلا گیا، لکڑیاں حاصل کرتے کرتے واپس آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، میں نے دودھ کا مٹکا سر پر رکھا، ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا، رات ڈھلتی رہی، نیند نے اور تھکن نے مجھے بھی بڑا چور کیا ہوا تھا، میرے بچے بھی رو رہے تھے، ابا ہمیں دودھ دو، میں یہ کہہ رہا تھا بچوں صبر کرو، پہلے ماں باپ دودھ پیئیں گے پھر تم دودھ پیو گے۔ پروردگار ساری رات یوں ہی کھڑے کھڑے گزر گئی، ماں باپ صبح جاگے، میں نے انہیں دودھ پیش کیا، پھر بچوں کو دودھ پلایا۔ یا اللہ اگر وہ نیکی تمہیں قبول ہے، تجھے اگر میری وہ عاجزانہ اور بہت چھوٹی نیکی اگر تجھے تیری بارگاہ میں مقبول و منظور ہے، یہ چٹان ہمارا رستہ روکے ہوئے ہے، کرم نواز اس کو پیچھے ہٹا دے، ہم اپنے گھر میں پہنچیں۔ حضور فرماتے ہیں جو ہی یہ دعا اس کی زبان سے نکلی، قدرت نے چٹان کو پیچھے ہٹا دیا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی میرے دوست زندگی کے کسی مشکل مرحلہ پر تیرے کام آئے۔ ماں باپ سے منہ نہ پھیر، روح گردانی نہ کر، ایسا نہ ہو کہ تو بلکہ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جرم کی سزا قیامت کو، مگر ماں باپ کی بے ادبی کی سزا عین ممکن ہے دنیا میں انسان کو مل جائے، دنیا میں پکڑا جائے انسان ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر کے اور ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کر کے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک شخص گزرا کسی قبرستان کے پاس سے، رات کا وقت تھا، کوئی ہلکی سی روشنی تھی، ایک خوفناک منظر دیکھ کے وہ شخص اس قدر خوف زدہ ہوا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا، مگر وہ خوفناک منظر اس کی آنکھوں میں گھومتا رہا۔ وہ دوڑا، قریب بستی میں گیا اور پوچھا یہ خوفناک منظر کیا ہے؟
ایک قبر سے گدھے کا سر نکلا ہے اور 2-3 مرتبہ وہ ہینکا ہے اور پھر اس نے اپنا سر خاک میں کھینچ لیے ہے۔ ایک شخص نے بتایا یہ اس بد نصیب کی قبر ہے جس نے اپنی ماں کو کہا تھا تو گدھی کی طرح چلاتی ہے۔ بدبخت نے اپنی ماں کو یہ کہہ دیا کہ تو، میں دہرانا نہیں چاہتا ان الفاظ کو، اللہ انتقام لینے والا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے، ماں باپ سے دعائیں لیتے، ان سے پوچھ جن سے یہ سایہ رحمت اٹھ گئی ہے، جن سے یہ نعمت چھن گئی ہے، ان سے پوچھ یہ وجود کتنا قیمتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کا وجود واللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ممبر کی ایک سیڑھی پر خود جانے کائنات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، کہا آمین، پھر قدم رکھا آمین، پھر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ 3 سیڑھیاں ممبر کی حضور چڑھے، ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین۔ عرض کی گئی حضور دعا کون مانگ رہا تھا، آپ آمین کہہ رہے تھے؟ فرمایا دعا کرنے والے جبریل۔ جبریل علیہ السلام نے جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ بددعا کر رہے تھے اس شخص کے لیے، اے جان عالم، اے میرے کریم آقا جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود نہیں بھیجا، اس قدر بخیل کنجوس آپ کا نام سن کے جس نے درود نہیں بھیجا، آپ کی بارگاہ میں وہ تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل کہہ رہے تھے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے نہیں رکھے وہ تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل کہہ رہے تھے یا اللہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت سے دور کر دیا گیا، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ وہ جس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، بڑھاپے میں سہارا نہیں بنا، وہ تباہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ جس دعا پر مصطفیٰ کریم کی مہر لگ گئی۔ اور کیجئے بندہ نواز، ہم مسلمان ہیں، مسلمان اور مسلمان کے لیے جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج کی یہ بھٹکی ہوئی تہذیب، یہ فرنگی تہذیب نوجوان نسل کو ماں باپ سے دور لے جا رہی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد یہاں قرآن پاک کا درس ہوتا ہے جامعہ رسولیہ میں، تو ایک مقام پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اس گناہگار کے ذمے ہے صبح کی نماز کے بعد درس قرآن پاک۔ درس سے فارغ ہو کے میں ابھی مسجد کے دروازے سے نکلا ہوں، ایک بزرگ مائی صاحبہ بڑی چادر سر سے پاؤں تک پردے میں آئیں اور بہت ہی انہوں نے پیار کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے 50 روپے انہوں نے دیے مائی صاحبہ نے، اور جس درد کے ساتھ انہوں نے چند جملوں میں اپنی بات سنائی، دل پترا ماں صدقے جاوے چند چہرے تیریاں گلاں بڑیاں دل نوں لگیاں نے۔ اج کوئی نہیں سنتا ماں باپ دیاں گلاں، سب جنانیاں دے پیچھے تے بس اس طرح کے چند جملے انتہائی مجھے دکھ ہوا۔ وہ کتنا نادان انسان ہے جو سمجھتے ہے کہ بیوی ہی میری ساری کائنات ہے، بیوی 1000 مرتبہ کہے میں ماں باپ سے بڑھ کے تیرے ساتھ پیار کرتی ہوں، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ خیانت کر رہی ہے تیرے ساتھ۔ ماں باپ جیسا مہربان خدا رسول کے بعد کائنات میں